بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک کالج میں بہت سے طالب علم اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے۔ چینی بھی تھے، جاپانی بھی تھے، مصر کے بھی تھے، ہندوستانی بھی تھے، جرمنی کے بھی تھے اور فرانسیسی بھی تھے۔ ایک دن کالج کے پروفیسر نے سب اسٹوڈنٹس کو جمع کر کے پوچھا، بتاؤ اگر سمندر میں 2 اشرفیاں 2 سونے کے سکے گر پڑیں اور ڈوب جائیں اور ان کو نکالنے میں 10 اشرفیاں خرچ ہوتی ہوں تو ان اشرفیوں کو نکالنا چاہیے یا نہیں؟ اور 2 اشرفیوں کے لیے 10 اشرفیاں 10 سونے کے سکے خرچ کرنے چاہیے یا نہیں؟ تمام ملکوں کے لڑکوں نے ایک زبان ہو کر کہا، 2 سونے کے سکے کے لیے 10,000 سونے کے سکے خرچ کرنا بڑی بے عقلی اور بے وقوفی ہے۔ مگر ایک جرمن لڑکے نے کہا، اگر 2 سونے کے سکوں کو نکالنے میں 10,000 سونے کے سکے خرچ کرنے پڑیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سب لڑکے اس جواب سے حیران ہو گئے اور کہنے لگے، یہ لڑکا بڑا ہی بے وقوف اور کم عقل ہے۔ آخر میں استاد جرمن لڑکے سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ لڑکے نے کہا، 2 سونے کے سکے جو سمندر میں ڈوب گئے وہ انسان کے قبضے سے نکل گئے اور ضائع اور برباد ہو گئے اور کسی کے کام کے نہ رہے، لیکن ان کے نکالنے میں جو 10,000 سونے کے سکے خرچ ہوں گے وہ انسان کے قبضے سے باہر نہیں جائیں گے، کیونکہ غوطہ خور وغیرہ جن کو یہ 2 سونے کے سکے نکالنے کی اجرت اور مزدوری میں یہ 10,000 سونے کے سکے دیے جائیں گے، وہ ان 10,000 سونے کے سکوں کو کھا نہیں جائیں گے بلکہ ہمارے ہی بازاروں میں ان کو خرچ کر دیں گے۔ گویا یہ 10,000 سونے کے سکے خود واپس ہو کر ہماری ہی جیب میں واپس آ جائیں گے اور ان 10,000 سونے کے سکوں کے طفیل اور بدلے وہ 2 سونے کے سکے بھی سمندر کی تہ سے باہر نکل کر زندگی کے چلن میں شریک ہو جائیں گے، جن کا سمندر کی تہ میں پڑا رہنا انسانوں کے لیے کچھ بھی فائدہ دینے والا نہیں تھا۔ استاد جرمن اسٹوڈنٹ کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے، شاباشی دی۔ اس کے دوسرے ساتھیوں نے بھی اس کے اس حسابی مزاج اور نکتہ رس ذہن پر رشک اور تعجب ظاہر کیا اور اپنی خوشی ظاہر کی۔ آج اکیلے اور قومی سطح پر کتنے لوگ ہیں جو نفع اور نقصان کے بارے میں اس باریک بینی سے سوچتے ہیں اور قوم کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں۔ وقت اور دولت کی اشرفیاں ہم سب کی غفلت اور لاپرواہی کے سبب برباد ہو رہی ہیں، لیکن کسی کو اس کی فکر نہیں ہے۔